خصائص کبریٰ جلد اول. مصنف کون؟ علامہ جلال الدین سیوطی، جن کی تفسیر جلالین لکھی ہوئی ہے. صفحہ 29 پر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا ایمان جو تھا، اسلام، یہ وحی الہی سے تھا. کان اسلامہ بے وحی من السماء، آسمانی وحی سے آپ کا اسلام تھا. اب سنیے قصہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے. ایمان اور اسلام کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا. ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو فقصہ ابو بکر صدیق علی بحیرہ راہب. بحیرہ راہب ایک ولی اللہ تھے اس زمانے میں، عیسائی مذہب کے، ان سے اپنا خواب پیش کیا. کس نے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. اس خواب کو سن کر اس راہب بزرگ نے پوچھا کہ من این انت، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا من مکہ، میں مکے سے آیا ہوں. فرمایا کہ من ایہا، تم کس قبیلے سے ہو؟ عرض کیا میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں، قبیلے قریش سے. فرمایا کہ فایش انت، اے فی ای شیء انت، کیا کام کرتے ہو؟ عرض کیا انی تاجر، میں تاجر ہوں. اچھا. فرمایا اس بزرگ راہب نے اپنی پرانی آسمانی کتابوں کو، انجیل وغیرہ کی تمام دیکھ کر کہ یبعث نبی من قوم کا، اے صدیق تیری قوم سے، اے ابو بکر تیری قوم سے ایک نبی مبعوث کیا جائے گا. یبعث نبی من قوم کا، تیری قوم سے ایک نبی پیدا ہوگا. بمکہ، مکہ میں. وکنت تکون، اور تو ہوگا ان کا وزیرہ فی حیاتہ، ان کی زندگی میں تو ان کا وزیر بنے گا. کنت تکون وزیرہ فی حیاتہ، ان کی حیات میں آپ ان کے وزیر بنیں گے. وخلیفتہ بعد وفاتہ، اور ان کے وفات کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنیں گے. لو بھائی، ابھی تو کچھ بھی نہیں اور پہلے ہی سے آسمانی پیشین گوئی آسمانی کتابوں میں موجود. سبحان اللہ. کان اسلامہ بالوحی بے وحی من السماء. علامہ جلال الدین سیوطی جیسا مفسر عظیم فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام وحی الہی سے تھا. لکھتے ہیں روایت کے اندر صفحہ 29 پر ہے خصائص کبریٰ جلد اول پر کہ صدیق اکبر نے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا، اتنا چھپایا کہ اثر رہا ابو بکر صدیق ہذہ الرؤیا من الکائنات کلھا، سارے عالم سے چھپایا، اپنی بیوی سے، بچوں سے، کسی سے ذکر نہیں کیا. یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا پیشین گوئی والا. صدیق اکبر 38 سال کے ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے. نبوت کا اعلان کا وقت آ گیا، وحی نازل ہوئی. آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے نبوت سے مشرف فرمایا. جبریل علیہ السلام آ گئے، اقرا نازل ہو گئی غار حرا میں. اس وقت میں صدیق اکبر حاضر ہوئے. لکھا ہے فجاءہ ابو بکر صدیق، آئے صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دلیل علی ما تدعی، کیا دلیل ہے جس چیز کا آپ دعویٰ فرما رہے ہیں نبوت کا؟ جناب کیوں یارانہ تھا، دوستی تھی، بچپن سے دوستی تھی. لم یفارق فی الجاہلیت ولا فی الاسلام. شیخ ولی الدین مصنف مشکات اسماء الرجال میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے دو ایسی خاصیت دی تھی، بعضی خصوصیات ایسے ہیں جو کسی صحابی کو حاصل نہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھے، دوستانہ تھا. یعنی جب اسلام نہیں دنیا میں آیا تھا اس وقت بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا، روزانہ 2 مرتبہ جاتے تھے صدیق اکبر کے گھر پر، حالانکہ اسلام کا وجود بھی نہیں تھا. صباحاً و مساءً، صبح شام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر 2 دفعہ نہ تشریف لاتے ہیں. یہ اتنی دوستی تھی. اور دوسری خصوصیت جو سب سے بڑی ہے کہ 4 پشت صحابی ہے ان کا. اللہ اللہ کیا شان تھی، کسی صحابی کو یہ مقام نہیں. شیخ ولی الدین لکھتے ہیں لہو ول ابویہ ول ولدہ صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صدیق اکبر صحابی، ان کے والدین صحابی، ان کا بیٹا صحابی، ان کا پوتا صحابی. 4 پشت صحابی. کسی کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا. 1 لاکھ صحابہ سے زیادہ صحابی تھے. اور فرمایا کہ حضور کے دادا صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دادا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں دادا اور ابو بکر صدیق کے 7ویں دادا ایک تھے. یعنی خون کا رشتہ بھی جا کے اوپر مل جاتا تھا. یہ شیخ ولی الدین مصنف مشکات اسماء الرجال میں آخر میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں. خیر، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اپنا خواب چونکہ دیکھا تھا وہ شام والا ہے جس میں بشارت دی گئی تھی، یہ وہ دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ
بتایا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں بتایا، نہ اپنی بیوی بچوں سے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پوچھا کہ مت دلیل ولا ما تدعی، یہ تکلفی یارانہ عرض کیا دلیل ہے آپ جو دعویٰ فرما رہے ہیں نبوت کا، پیغمبری کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر صدیق اب دلیل علی ما ادعی، میری دعوی نبوت پر میری دلیل یہ رویا کا تیرا وہ خواب ہے التی رایتھا بشام، جو تو نے شام میں خواب میں دیکھا تھا، فاسرتھا من کل الکائنات، تو نے ساری کائنات سے اس کو چھپایا تھا، اللہ نے مجھے اس سے مطلع فرمایا. اس وقت میں کیا صدیق اکبر کے حالات میں ہے، فرمایا لپٹ گئے، مارے خوشی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض وقبل عینیہ آنقہ فآنقہ، مانقہ کیا یعنی لپٹ گئے، چمٹ گئے مارے خوشی کے، اور وقبل بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان کے حصے کو بوسا دیا. وقال صدیق، اور صدیق نے عرض کیا یار انکا لرسول اللہ، قال انکا لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان. اور شہد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، آپ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی. اور اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، جو شخص دیکھنا چاہے دنیا میں کہ جہنم سے آزاد پھر رہا ہے وہ، فلینظر الى ابی بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، جو جہنم سے آزاد شخص کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو، فلینظر الى ابی بکر صدیق، و ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر سے لے کر شہد المشاہد کلھا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوے و جہاد میں سر بکف اور اپنے جان کو ہتھیلی پر لیے ہوئے، کسی غزوے و جہاد میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ شریک ساتھ نہ رہیں، ہمیشہ ساتھ تھے، ہمیشہ ساتھ. 2 سال 4 مہینے خلافت علی منہج نبوت فرمایا. 2 سال 4 مہینے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. میں نے مختصر سا صدیق کی سیرت بیان کی اس امید پر کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے. ان سے بڑھ کر کون اللہ والے ہوں گے، صحابہ سے بڑھ کر. لہذا دوستوں مختصر سے آپ کے جاتے جاتے میں نے ایک مختصر سا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات بیان کر دیے.